ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین و حاضرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹیل اویو میں اسرائیلی اوپیرا ہے، جو ایک ثقافتی ادارہ ہے جو کلاسیکی سے لے کر عصری پروڈکشنز تک کی پرفارمنس کی میزبانی کرتا ہے۔ اسرائیل میں سمندر گلیل نہ صرف میٹھے پانی کی جھیل ہے بلکہ ایک تاریخی اور اہم مذہبی مقام ہے۔ حیفا کے بہائی باغات میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ باب کے مزار کے ارد گرد ایک چھت والا منظر پیش کیا گیا ہے۔ عین گیڈی نیچر ریزرو میں آبشاروں اور نایاب پودوں کی انواع کے ساتھ نخلستان ہے جو ارد گرد کے صحرا سے بالکل الٹا ہے۔ ٹیل اویو میں ایرٹز اسرائیلی میوزیم علاقے کی آثار قدیمہ، نسلیات اور ثقافتی تاریخ پر نمائش پیش کرتا ہے۔ اسرائیل کا ٹیل اویو وائٹ سٹی 4000 سے زائد بو ہاؤس کی طرز کی عمارتوں کے مجموعے کے لیے مشہور ہے، جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور اسرائیل کی ماؤنٹ ہرمون ملک کی بلند ترین چوٹی ہے اور اسرائیل کے مہینوں میں اسکیٹنگ کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ تو آج ہم سیر کریں گے اسرائیل کی اور جانیں گے اسرائیل کے بارے میں کچھ ایسے ہی شاندار اور جاندار حقائق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسرائیل، جسے سرکاری طور پر اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، مشرقی وسطی کا ایک ملک ہے جو بحیرہ روم کے جنوب مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور جنوب مغرب میں مصر سے ملتی ہیں۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے سنگم پر واقع اسرائیلی براعظموں کے درمیان ایک پل ہے۔ تقریباً 22,145 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط اسرائیل ایک نسبتاً چھوٹا ملک ہے جس میں متنوع مناظر بشمول ساحلی میدانی علاقے، پہاڑی سلسلے اور مشہور بحیرہ مردار موجود ہیں۔ تقریباً 9 ملین افراد کی آبادی کے ساتھ اسرائیل اپنے ثقافتی تنوع کی خصوصیت رکھتا ہے جو دنیا کے مختلف حصوں سے یہودی برادریوں کی نقل مکانی کی عکاسی کرتا ہے۔ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت گہری تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھتا ہے جو اسے دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک بناتا ہے۔ بحیرہ روم میں بحیرہ مردار کے درمیان واقع یروشلم کا پرانا شہر یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے جس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مقدس مقامات شامل ہیں۔ چرچ آف دا ویسٹرن، ہولی سپلچر وال اور ڈوم آف دا راک مشہور مقامات ہیں جو ہر سال لاکھوں زائرین اور سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ شہر کی ثقافتوں کی بھرپور ٹیپسٹری، متنوع فن تعمیر اور پیچیدہ تاریخ اس کی منفرد اور لازوال رغبت میں معاون ہے۔ عبرانی اور عربی اسرائیل کی سرکاری زبانیں ہیں، جبکہ عبرانی بنیادی زبان ہے۔ عربی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے جو ملک کی کثیر الثقافتی ساخت کی عکاسی کرتی ہے۔ اسرائیل کی سرکاری کرنسی اسرائیلی نیو شیکل ILS ہے۔ اسرائیل ایک متنوع اور تکثیری معاشرہ ہے جس میں یہودیت، اسلام اور عیسائیت بڑے مذاہب ہیں۔ یہ ملک ان عقائد کے پیروکاروں کے ذریعے قابل احترام مذہبی مقامات کا گھر ہے۔ فیلافل، ہیومس اور شوارما مقبول اور مشہور اسرائیلی پکوان ہیں جو متحرک اور ذائقہ دار مشرقی وسطی کے کھانے کے ورثے کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایلات بحیرہ احمر کے ساحل پر اسرائیل کے جنوبی سرے پر واقع ایک تفریحی شہر ہے جو اپنے شاندار ساحلوں اور متحرک سمندری زندگی کے لیے مشہور ہے۔ سال بھر کی دھوپ اور کرسٹل صاف پانی کے ساتھ ایلیٹ سنورکلنگ، ڈائیونگ اور واٹر سپورٹس کے بے مثال مواقع فراہم کرتا ہے۔ اپنے ساحلی دلکشی سے پرے یہ شہر صحرائے نیگیو کا ایک گیٹ وے ہے جہاں زائرین قدیم کھنڈرات اور دلکش مناظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایلات کا ہلچل مچانے والا واٹر فرنٹ پرمنیٹ ایک جاندار ماحول کا حامل ہے جس میں سمندر کنارے کیفے، دکانیں اور تفریحی مقامات ہیں۔ مغربی دیوار، جسے ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے، یروشلم اسرائیل میں قابل احترام مذہبی مقام ہے۔ یہ دوسرے ہیکل کمپلیکس کی آخری باقیات ہے جسے رومیوں نے 70 عیسوی میں تباہ کر دیا تھا۔
یہودیت کے مقدس ترین مقام کے طور پر مغربی دیوار ہر سال لاکھوں زائرین اور عبادت گزاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جو دعا کے لیے آتے ہیں۔ اس کی دراڑوں میں تحریری دعائیں چھوڑ جاتے ہیں۔ مشہور بحیرہ مردار کے قریب واقع اسرائیل عالمی برآمدات کے لیے اپنے ساحلوں میں پائے جانے والے منفرد معدنیات کا استعمال کرتا ہے۔ بحیرہ مردار کے معدنیات بشمول علاجاتی نمکیات اور معدنیات سے بھرپور کیچڑ تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہ قدرتی وسائل جلد کی دیکھ بھال اور کاسمیٹکس سے لے کر صحت اور تندرستی کی اشیاء تک متعدد مصنوعات میں شامل ہیں۔ بحیرہ مردار کے معدنیات کی اسرائیل کی برآمدات عالمی صارفین کو ان غیر معمولی قدرتی طور پر اخذ کردہ اجزاء تک رسائی فراہم کرتی ہیں۔ یاد واشم جو یروشلم میں واقع ہے، ہولوکاسٹ اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ہلاک ہونے والے لاکھوں افراد کی یاد کا ایک پرجوش عہد ہے۔ اسے اسرائیل کی سرکاری یاد کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس میں ایک میوزیم، تحقیقی مرکز اور ہولوکاسٹ کے انفرادی متاثرین کی یاد کو محفوظ رکھنے کے لیے وقف ناموں کا ایک ہال شامل ہے۔ حیرت انگیز فن تعمیر اور اشتعال انگیز نمائشیں ایک پرسکون اور تعلیمی تجربہ فراہم کرتی ہیں جو زندہ بچ جانے والوں اور مظالم سے زندہ نہ رہنے والوں دونوں کی عزت کرتی ہیں۔ صحرائے نیگیو جو اسرائیل کے نصف سے زیادہ زمینی رقبے پر محیط ہے، ایک وسیع اور دلکش منظرنامہ ہے جو اس کی خشک آب و ہوا اور منفرد ارضیاتی خصوصیات کی وجہ سے نمایاں ہے۔ اسرائیل کی جنوبی سرحد سے بحیرہ احمر تک پھیلا ہوا نیگیو قدیم آثار قدیمہ کے مقامات، شاندار چٹانوں کی تشکیل اور متنوع نباتات اور حیوانات کا گھر ہے جو اس کے سخت حالات کے مطابق ہیں۔ یہ صحرائی علاقہ اسرائیل کی ثقافت، تاریخ اور جدید ترقی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، جو جدید زرعی تکنیکوں اور پانی کے پائیدار انتظام کے طریقوں کے لیے ایک آزمائشی میدان کے طور پر کام کرتا ہے۔ شاندار ریمون کریٹر سے لے کر ٹیمنا پارک کی پرسکون خوبصورتی تک، نیگیو زائرین کو قدرتی عجوبہ اور قدیم تاریخ کا ایک ناقابل فراموش تجربہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ تھے اسرائیل کے بارے میں کچھ شاندار اور جاندار حقائق۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔